Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. This is Muhammad Saqib Khan, your English lecturer. Dear students, how are you all? I hope you are doing good. Today we are going to conduct our lecture number 67. And before moving towards our today's lecture, we'll definitely discuss a Hadith Mubarakah with you. So what Hadith Mubarakah is saying to us is seeking knowledge is a duty upon every Muslim. It means that to get knowledge, to get education, to do studies is an obligation over every Muslim. And who is saying this? نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم saying this کہ تمام مسلمانوں پر, ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. علم کے بہت سارے ڈیفرنٹ موڈز ہو سکتے ہیں, ہم نے اس کے اکارڈنگلی اس کو مینیج کرنا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے جو ہم آپ کے سامنے پیش کریں, یہ بھی علم حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. اس کے علاوہ جب آپ اسکول آتے ہیں وہ بھی ایک علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے. کتابیں پڑھ کر بھی آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. آج کل کے دور میں آپ سوشل میڈیا سے بہت سارا علم حاصل کر سکتے ہیں, گوگل سے علم حاصل کر سکتے ہیں, یوٹیوب سے علم حاصل کر سکتے ہیں. یہ بہت سارے ایسے سورسز ہیں جن سے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں. اٹ آل ڈپینڈس کہ وٹ از یور انٹینشن. آپ یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہاؤ تھرسٹی آر یو ٹو گیٹ نالج اینڈ انفارمیشن. تو جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر علم حاصل کرنے کی پیاس رکھی ہوگی اتنا ڈیفینیٹلی زیادہ آپ علم حاصل کریں گے. تو یہ تو آج کی حدیث سے ریلیٹڈ تھا بچوں. آج ہم نے لیٹر نمبر 11 اور لیٹر نمبر 12 پڑھنا ہے. لیٹ می رائٹ دا ٹائٹلز آف دا لیٹرز. اوکے بچوں, لیٹر نمبر 11 جو ہے دیٹ از اویلیبل آن پیج نمبر 170. It is about write a letter to your friend thanking him for her hospitality during your visit to his house. جب آپ اپنے دوست کے گھر گئے تھے اور جب آپ وہاں رہے تو اس کی ہاسپٹیلٹی کا لفظی مطلب ہوتا ہے بچوں میزبانی. تو اس کی میزبانی کے لیے شکریہ ادا کریں. تو میں سٹارٹ کرتا ہوں. ایگزامینیشن ہال سٹی اے بی سی نومبر 17 2020. اب یہ جس طرح سے پیٹرن ہے اس کو ہم نے بہت ڈیٹیل ڈسکس کیا تھا, آپ نے اس کو ایز اٹ از یہاں پہ کرنا ہے. ڈیئر فرینڈ, پیارے دوست, آئی ریچڈ مائی ہوم کوائٹ سیف اینڈ ساؤنڈ دا ڈے بیفور یسٹرڈے. پرسوں کے دن, یعنی کہ آج سے ایک دن چھوڑ کے ایک دن جو تھا, پرسوں کے دن میں اپنے گھر پہنچ گیا بخیر و عافیت سے. آئی وانٹ ٹو سے تھینکس ٹو whole of your family for the hospitality and kindness which you have shown to me. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کے تمام خاندان والوں کا, ان کی ہاسپٹیلٹی یعنی کہ میزبانی, اینڈ کائنڈنس اور ان کی مہربانی دریا دلی کی وجہ سے جو انہوں نے میرے ساتھ روا رکھی. I will not forget the taste of biryani and chicken. میں بریانی اور چکن کا جو ذائقہ ہے وہ کبھی بھی نہیں بھول سکتا, which you cooked for me one day, جو کہ آپ نے ایک دن میرے لیے بنائی تھی. فردر مزید یہ کہ یور پیرنٹس آلسو ٹریٹڈ می لائک دیئر اون سن. آپ کے والدین نے بھی مجھے اپنے بیٹے کی طرح ہی ٹریٹ کیا, انہوں نے اپنے بیٹوں جیسا ہی سلوک میرے ساتھ رکھا یا کیا. آئی ول آلسو ریممبر دا ٹرپ. میں اس ٹرپ کو, اس سیر کو, اس تفریحی دورے کو بھی نہیں بھلا سکتا, اس کو بھی یاد رکھوں گا. وچ یو اسپیشلی ارینجڈ فار می, جو کہ آپ نے خاص طور پر میرے لیے جس کا انتظام کیا تھا. ٹو دا ہسٹوریکل پلیسز آف لاہور, لاہور کے تاریخی مقامات کا. تو لاہور کے تاریخی مقامات کے اس تفریحی دورے یا اس سیر کے دورے کو بھی میں نہیں بھلاؤں گا, میں اس کو بھی یاد رکھوں گا جو آپ نے خصوصی طور پر جس کا انتظام میرے لیے کیا تھا. اٹ واز ڈیو ٹو یو, یہ آپ ہی کی وجہ سے ہے. دیٹ آئی گاٹ اے چانس, کہ مجھے موقع ملا. ٹو ہیو اے ڈیپ آبزرویشن, کہ میں گہرا مطالعہ کر سکوں, آف کلچرل ہیریٹیج آف آر اینسیسٹرز. اینسیسٹرز کا مطلب ہوتا ہے آباء و اجداد, فور فادرز, کہ میں اپنے آباء و اجداد کا, فور فادرز کا کلچرل ثقافتی ہیریٹیج ثقافتی ورثہ کا بہترین اور گہرا مشاہدہ کر سکوں. تو یہ آپ ہی کی وجہ سے ممکن ہوا کہ مجھے موقع مل گیا کہ میں اپنے آباء و اجداد کے ثقافتی ورثہ کا گہرا مشاہدہ کر سکوں. اینی ہاؤ, تاہم, آئی اگین تھینک یو فار یور ہاسپٹیلٹی. میں دوبارہ آپ کو آپ کی میزبانی کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں. پلیز ریممبر می ان یور پریئرز. برائے مہربانی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. یور سنسیئرلی x.y.z. یہ لیٹر نمبر 11 ہے بچوں, آپ نے اس کو اچھے سے یاد کر کے اس کو لکھنا ہے. لیٹر نمبر 12 جو ہے میں اس کا ٹائٹل لکھتا ہوں. اوکے جی, لیٹر نمبر 12 بھی پیج نمبر 170 پہ اویلیبل ہے, اور کچھ اس کا پارٹ جو ہے وہ پیج نمبر 171 پہ ہے. ٹائٹل اس کا بچوں ہے رائٹ اے لیٹر ٹو یور فرینڈ کنڈولنگ دا ڈیتھ آف ہر مدر. ایگزامینیشن ہال سٹی اے بی سی ڈسمبر 14 2020. اپنے دوست کو خط لکھیں, تعزیت کریں
اس کے ساتھ اس کی والدہ کی موت پر، والدہ کی وفات پر. تو کنڈولنگ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تعزیت کرنا. مین جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں افسوس کرنا، باضابطہ طور پہ جو رسم ہے افسوس کرنے. ڈیئر فرینڈ، پیارے دوست، آئی واز شاک ٹو ہیئر، یہ سن کر مجھے شدید دکھ پہنچا، صدمہ پہنچا. دا سیڈ نیوز، یہ دکھی خبر، افسوسناک خبر، آف یور مدرز ان ٹائملی ڈیتھ، آپ کی والدہ کی بے وقت وفات کی. اب اس کو بعد محاورہ کرتے ہیں. پیارے دوست، آپ کی والدہ کی بے وقت وفات کی غمناک، المناک یا دکھ سے بھری ہوئی خبر سن کر مجھے شدید صدمہ اور دکھ پہنچا. آئی کین ناٹ ایکسپریس مائی فیلنگز آف سورو اینڈ گریف، میں اپنے سورو، غم اور گریف، دکھ کی جو احساسات ہیں ان کا اظہار نہیں کر سکتا. میں اپنے دکھ اور غم کی احساسات کا اظہار نہیں کر سکتا. آن دس سیڈ اوکیجن، اس غم کے موقع پر، اس دکھ کے موقع پر. آئی ہیڈ اے اسپیشل اٹیچمنٹ ود ہر، میرا ان کے ساتھ خصوصی لگاؤ تھا. شی لوڈ می ایز ہر اون سن، وہ مجھے بالکل اپنے بیٹے کی طرح ہی چاہتی تھیں، پیار کرتی تھیں. وین ایور، جب کبھی بھی، آئی ریممبر ہر لو، مجھے ان کا محبت، ان کا پیار یاد آتا ہے. اینڈ افیکشن، اور ان کی شفقت یاد آتی ہے. جب کبھی مجھے ان کی محبت اور ان کی شفقت یاد آتی ہے. ٹیئرز بگن ٹو اسپرنگ آؤٹ، تو آنسو بہنے لگ پڑتے ہیں. اسپرنگ آؤٹ من بہہ نکلتے ہیں. فرام مائی آئیز، میری آنکھوں سے. اسپونٹینیسلی کا مطلب ہوتا ہے خود بخود، تو آنسو خود بخود میری آنکھوں سے بہہ نکلتے ہیں. شی واز دا ماڈل آف پائٹی، وہ پرہیزگاری کی، تقوی کی نمونہ تھیں. سجیسٹی، فیاضی کی. اینڈ وزڈم، اور عقل کی، وہ عقل کی، فیاضی کی یعنی کہ سخاوت کی اور پرہیزگاری کا نمونہ تھیں. انڈیڈ، در حقیقت، اٹ از این انبیئربل لاس، یہ ایک انتہائی ناقابل برداشت نقصان ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ انکمپنسیٹیبل ہے، یعنی کہ اس کا کوئی ازالہ نہیں کر سکتا. تو انبیئربل، جس کو برداشت ہی نہ کیا جا سکتا ہو. یو اینڈ یور ینگر بردرز اینڈ سسٹرز، آپ کے چھوٹے بہن اور بھائی، ہیو لاسٹ اے سنسیئر اینڈ افیکشنیٹ مدر، انہوں نے ایک انتہائی مخلص اور شفقت سے بھری ہوئی والدہ کھوئی ہیں. یور فادر ہیز آلسو لاسٹ اے فیتھفل اینڈ ٹرو لائف پارٹنر، آپ کے والد نے بھی ایک انتہائی وفادار اور ایک سچا اور مخلص زندگی کا ساتھی جو ہے، ہم سفر جو ہے، اس کو کھویا ہے. مے گاڈ ریسٹ ہر سول ان پیس، اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا فرمائے. آئی ایم ود یو ان دس ٹائم آف ٹرائل، اس مصیبت کی، آزمائش کی گھڑی میں آپ کے ساتھ ہوں. پلیز کنوے مائی سمپتھیز ٹو آل آف یور فیملی ممبرز، اپنے تمام تر خاندان کے افراد تک میری ہمدردیاں پہنچائیں. یور سنسیئرلی ایکس وائی زی. اچھا جی، اس کے بعد ہم لیٹر نمبر 13 بھی دیکھتے ہیں. ٹائٹل لکھ لوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بعد. اوکے بچوں، لیٹر نمبر 13 پیج نمبر 171 پہ اویلیبل ہے. رائٹ اے لیٹر ٹو یور بردر ایڈوائزنگ ہم ٹو ٹیک اسٹیپس ٹو امپروو ہز ہیلتھ، اپنے بھائی کو خط لکھیں کہ وہ کچھ اقدام کرے اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے. اس کو کچھ آپ نے طریقے جو ہیں، ٹپس جو ہیں، وہ ایڈوائز کرنی ہے. ایڈوائز میں نصیحت کرنی ہے. تو ایگزامینیشن ہال سٹی ABC جنوری 18 2020. ڈیئر بردر، پیارے بھائی، اٹ از اے میٹر آف گریٹ کنسرن فار می دیٹ یو ہیو لاس یور ویٹ بائی 5 pounds ڈیورنگ دا لاسٹ 1 month. اٹ از اے میٹر آف گریٹ کنسرن، یہ میرے لیے انتہائی تشویش کی بات ہے. فار می دیٹ یو ہیو لاسٹ، کہ تم نے کھو دیے ہیں، تم نے لوز کیا ہے، یور ویٹ، اپنا وزن، بائی 5 pounds، 5 pounds کے قریب، یہ تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے. 2.5 کلو کے قریب، 5 pounds کے قریب تم نے اپنا وزن کھو دیا ہے ڈیورنگ دا لاسٹ 1 month، پچھلے 1 مہینے کے دوران. یہ میرے لیے انتہائی تشویش کی بات ہے کہ پچھلے 1 مہینے کے دوران تمہارا وزن تقریباً 5 pounds تک کم ہو گیا ہے. اٹ اپیئرز دیٹ دیر از سم تھنگ رانگ ود یور ڈائٹ. اٹ اپیئرز، دکھائی دیتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے، دیٹ دیر از سم تھنگ رانگ، کہ کچھ نہ کچھ غلط ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے، ود یور ڈائٹ، تمہاری ڈائٹ کے ساتھ، یعنی کہ تمہاری خوراک کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، بظاہر یہ لگتا ہے. اٹ از ناٹ اے گڈ سائن آف گڈ ہیلتھ، اچھی صحت کے لیے کوئی اچھی علامت یا اچھی بات نہیں ہے. یو مسٹ بی کانشیس آف یور ہیلتھ اینڈ ڈائٹ، تمہیں اپنی ڈائٹ، اپنی خوراک اور اپنی صحت کے لیے انتہائی کانشیس ہونا چاہیے، حساس ہونا چاہیے، فکر مند ہونا چاہیے. ون آف یور فرینڈز ہیز ٹولڈ می، آپ کے دوستوں میں سے ایک نے مجھے بتایا، دیٹ یو اسٹڈی ٹل لیٹ نائٹ، کہ تم روز رات گئے تک پڑھتے ہو، اینڈ گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، اور صبح سویرے اٹھ جاتے ہو.
فردر مزید یہ کہ یو ہیو گیون اپ یور روٹین آف ریگولر ایکسرسائز ارلی ان دا مارننگ. صبح سویرے جو تمہاری باقاعدگی سے ورزش کرنے کی عادت تھی وہ بھی تم چھوڑ بیٹھے ہو. ایز اے رزلٹ نتیجتاً یو ہیو بیکم ڈل اینڈ لیزی. تم انتہائی کن ذہن اور سست قائل ہو گئے ہو. اٹ از ناٹ رائٹ ٹو برن دا مڈ نائٹ آئل. مڈ نائٹ آئل کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے سخت محنت کرنا، اتنی محنت کرنا کہ وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو جائے، جو یعنی کہ نیگیٹو ایسپیکٹ میں جانے لگ جائے. تو اتنی سخت محنت کرنا بالکل ٹھیک نہیں ہے. اینڈ بی اے بک وارم، اور بک وارم بھی ایک محاورہ ہے کہ کتابی کیڑا بننے کی ضرورت نہیں ہے. یو مسٹ ٹیک کیئر آف یور بیلنسڈ ڈائٹ. متوازن خوراک کا بہت زیادہ دھیان رکھنا چاہیے، تمہیں خیال رکھنا چاہیے. اینڈ ڈو ریگولر ایکسرسائز، اور ایک باقاعدہ ورزش کی جو عادت ہے اس کو اپناؤ. اٹ از بیٹر ٹو جوائن اے جم، اور جم جوائن کر لینا بھی بہت اچھی بات ہے، یہ بھی کافی بہتر ہے. ہوپنگ دیٹ یو ول پے ہیڈ ٹو مائی ایڈوائس. مجھے امید ہے کہ تم میری تمام نصیحتوں پر توجہ دو گے. اینڈ ڈو یور اٹموسٹ ایفرٹ ٹو امپروو یور ہیلتھ. اور اپنی بہترین صحت کو امپروو کرنے کے لیے، اس میں بہتری لانے کے لیے تم سب سے زیادہ بہترین کوششیں کرو گے. یورز افیکشنیٹلی x.5.z. تو یہ لیٹر نمبر 11, 12 اور 13 تھے بچے جو ہم نے پڑھے ہیں. اب اس کے بعد ہم موو کریں گے کمپریہنشنس پہ. کمپریہنشن جو ہے وہ ہم نے 2 کمپریہنشنس پڑھی تھیں. اب ہم کمپریہنشن نمبر 3 پڑھنے جا رہے ہیں. کمپریہنشن نمبر 3 کے لیے میں مینشن کر دیتا ہوں یہاں پہ. Okay بچو, turn your pages on page number 179 on the notes, or we are going to study our comprehension number 3, which is unsolved comprehension of comprehension number 3 from the unsolved part. So I'm going to read it. The Sultan sent agents to all parts of the East to buy rare manuscripts and bring them back to Cordova. His men were constantly searching the booksellers' shops at Cairo, Damascus, and Baghdad for rare volumes for his library. When the book was not to be bought at any price, he would have it copied, and sometimes even hear of a book which was only in the author's brain, and send him a handsome present and beg him to send the first copy to Cordova. By such means, he gathered no fewer than 400,000 books, and this at a time when printing was unknown, and every copy had to be painfully copied in the fine clear hands of the professional copyist. تو بچوں ایک سلطان کے بارے میں یہ کمپریہنشن ہے. سلطان بھیجا کرتا تھا اپنے ایجنٹس کو، اپنے نمائندوں کو، ٹو آل پارٹس آف دا ایسٹ، مشرق کے تمام جانب، تمام اطراف، ٹو بائی خریدنے کے لیے ریئر نایاب مینیوسکرپٹس، مسودے کا مطلب ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز، مٹیریل، ریٹن مٹیریل. تو ریٹن مٹیریلز کو، مسودہ جات کو، نایاب قسم کے مسودہ جات کو خریدنے کے لیے وہ پورے مشرق میں، دائیں بائیں ہر جگہ مشرق میں اپنے نمائندوں کو بھیجا کرتا تھا. اینڈ برنگ دیم بیک ٹو کارڈوا، اور انہیں کارڈوا واپس لانے کا کہتا تھا. کارڈوا بیسکلی ایک سٹی ہے آف اسپین. کارڈوا اس کے نام سے مسجد بھی بہت بڑی مشہور ہے. ابھی ہم اس کا ترجمہ لکھتے ہیں تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. کرتبہ، یہ کرتبہ ہے، اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ کس ملک کا ہے، اسپین کا. اسپین میں جب مسلمانوں کی گورنمنٹ تھی، یہ تب کی بات ہے. اور کارڈووا جو ہے یہ مسجد بھی ہے بہت مشہور، اور کرتبہ چوک بھی ہمارے یہاں پہ فیروز پور روڈ پہ اویلیبل ہے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا. تو وہ انہیں یہ حکم دیتا تھا کہ آپ کو جو بھی نایاب مسودہ جات ملیں انہیں خرید کر آپ نے واپس کرتبہ یعنی کہ کارڈووا لے کے آنا ہے. ہز مین ور کانسٹنٹلی سرچنگ، اس کے آدمی مستقل مزاجی سے سرچ کرتے رہتے، ڈھونڈتے رہتے. دا بک سیلرز شاپس ایٹ، بک سیلرز یعنی کہ کتابیں بیچنے والوں کی دکانیں. ایٹ کائرو، کائرو بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس شہر کو کہتے ہیں. کائرو ایجپٹ کا یعنی کہ مصر کا شہر ہے، اور اس کا نام ہے اردو میں قاہرہ. اور اس کے بعد جو ڈمیسکس آئے گا، دمشق کو کہتے ہیں، شام کا ملک ہے. اور بغداد ہم سب کو پتہ ہے، عراق.
اردو میں بھی اس کو بغداد ہی کہتے ہیں، اور یہ عراق کا شہر ہے. تو اب آپ کو 3 مختلف اس نے کنٹریز بتائے، 3 مختلف ممالک بتائے، اور ان تینوں کے بڑے بڑے شہر. سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قاہرہ جو کہ مصر کا بہت بڑا شہر تھا، کائرو جہاں پہ الازہر یونیورسٹی اسلامک سب سے بڑی دنیا کی یونیورسٹی قائم ہے، دمشق جو کہ شام کا شہر ہے، اور بغداد جو کہ عراق کا شہر ہے. اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے بچوں کہ یہ تمام ممالک اور پھر ان کے یہ پرٹیکولر شہر جو تھے اس زمانے میں علم کا گہوارہ سمجھے جاتے تھے. تو یہ بات جو ہو رہی ہے یہ تقریباً 15ویں صدی کی بات ہو رہی ہے، آج سے اراؤنڈ 500 ایئرز اگو. تو 500 سال پہلے مسلمان جو تھے وہ علم اور تہذیب کے علم بردار تھے اور وہ اس کے افق پہ چھائے ہوئے تھے. سلطان کی عادت سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ تمام کتابیں منگواتا تھا بغداد میں، کورڈوبا میں، کرتبہ میں، اسپین میں، اور اس کے آدمی مسلسل کتابیں بیچنے والوں کی دکانوں پر موجود رہتے تھے، ان پہ سرچ کرتے رہتے تھے. اور یہ کن کن شہروں میں تھے؟ قاہرہ میں، دمشق میں اور بغداد میں. فار ریئر والیومز اور فار ہز لائبریری، اس کی لائبریری کے لیے انتہائی نایاب جو کتابوں کے نسخے تھے وہ انہیں تلاش کرتے رہتے. ون دا بک واز ناٹ ٹو بی باٹ ایٹ اینی پرائز، جب کتاب کسی بھی صورت کسی بھی قیمت پہ خریدی نہیں جا سکتی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لکھنے والا ہے جب وہ انکار کرتا تھا کہ نہیں میں نے کتاب بیچنی ہی نہیں ہے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ ہی وڈ ہیو اٹ کاپیڈ، تو وہ اس کو کاپی کروا لیا کرتے تھے، یعنی کہ اس کو دیکھ کے اس کے جیسی کتاب لکھوا لیا کرتے تھے. اینڈ سم ٹائمز ایون ہیئر آف اے بک، اور بعض اوقات انہیں صرف ایک کتاب کی سنائی دیتی تھی، انہیں بتایا جاتا تھا، وچ واز اونلی ان دا آتھرز برین، جو کہ ابھی تک صرف لکھاری مصنف کے دماغ میں ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے پاس صرف اس کا آئیڈیا ہوتا تھا. اینڈ سینڈ ہم ہا ہینڈسم پریزنٹ، تو وہ ان کو ایک بہت ہی خوبصورت، بہت ہی زیادہ دیدہ زیب، بہت ہی قیمتی تحفہ بھیج دیا کرتا تھا سلطان. اینڈ بیگ ہم، اور پھر اسے درخواست کرتا تھا ٹو سینڈ دا فرسٹ کاپی ٹو کارڈوبا، کہ وہ اس کی پہلی کاپی، یعنی کہ جو اپنے ہاتھ سے وہ پہلا اس کا نسخہ لکھے گا، پہلا شمارہ جو بھی لکھے گا وہ کرتبہ بھجوا دے. بائی سچ مینس، ان وسائل کو استعمال کر کے، ان ذرائع سے، ہی گیدرڈ نو فیور دین 400,000 بکس، اس نے 4 لاکھ سے زائد کتابیں جمع کر لی تھیں. ایکسکیوز می. اینڈ دس ایٹ اے ٹائم، اور یہ بھی اس وقت کی بات ہے، when printing was unknown، جب پرنٹنگ کا کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، یعنی کہ طباعت نہیں ہوتی تھی، کتابیں چھپتی نہیں تھیں، تب پرنٹنگ پریس ابھی ایجاد نہیں ہوا تھا، اس کے فوراً بعد ویسے ایجاد ہو گیا تھا. اینڈ ایوری کاپی ہیڈ ٹو بی پینفلی کاپیڈ، اور ہر کتاب کو بہت تکلیف دہ مرحلے سے گزر کر کاپی کیا جاتا تھا، یعنی کہ اس کی نقل کی جاتی تھی. ان دا فائن کلیئر ہینڈس، اور بڑے صاف شفاف عمدہ رسم الخط، عمدہ لکھائی والے پروفیشنل کاپیز سے، یعنی کہ پیشہ ور کاپی کرنے والے سے، پیشہ ور نقل کرنے والے سے، پیشہ ور کتاب کو دیکھ کے لکھنے والے سے، جس کے ہاتھ میں بہت صفائی ہوتی تھی، بہت عمدہ لکھائی ہوتی تھی تاکہ اس کو دیکھ کے پڑھا بھی جا سکے، اس سے ایک انتہائی تکلیف دہ مرحلے سے گزار کر کتاب کی نقل کی جاتی تھی. تو یہ تو تھی بچوں ہمارا کمپریہنشن پیراگراف پیسج. اب ہم دیکھتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کویسچن آنسرز. وائی ڈیڈ سلطان سینڈ ہز ایجنٹس ٹو آل پارٹس آف دا ایسٹ، سلطان مغرب کے تمام اطراف، مغرب کے تمام حصوں، مشرق کے تمام حصوں میں کیوں اپنے نمائندوں کو بھیجا کرتا تھا؟ تو آنسر کیا ہے؟ سلطان سینٹ ہز ایجنٹس ٹو آل پارٹس آف دا ایسٹ ٹو بائی ریئر مینوسکرپٹس، نایاب قسم کے مسودہ جات کو خریدنے کے لیے سلطان اپنے تمام نمائندوں کو مشرق کے مختلف حصوں میں بھیجا کرتا تھا. ویئر اینڈ واٹ فار دے سرچڈ دا بک سیلرز شاپ، کہاں پر اور کیا ڈھونڈنے کے لیے وہ جو کتاب بیچنے والے ہیں ان کی دکانوں کی تلاشی لیا کرتے تھے یا اس پہ تلاش کرتے رہتے تھے؟ تو آنسر کیا ہے؟ دے سرچڈ دا بک سیلرز شاپس ایٹ کائرو، ڈمسکٹ اینڈ بغداد، انہوں نے قاہرہ میں، بغداد میں اور دمشق میں کتابیں بیچنے والوں کی دکانوں کی تلاش کرتے رہتے تھے، تلاشیاں لیتے رہتے تھے. کس لیے؟ فار ریئر والیومز فار ہز لائبریری، سلطان کی جو لائبریری کرتبہ میں، کارڈوبا میں بنی ہوئی تھی، اس کے لیے نایاب مسودہ جات ڈھونڈنے کے لیے وہ ان تمام شہروں کی جو کتاب بیچنے والی دکانیں تھیں، کتب بیچنے والی دکانیں تھیں، ان کی تلاش میں رہتے تھے. نمبر 3، واٹ وڈ ہی ڈو وین اینی بک واز ناٹ ٹو بی باٹ ایٹ اینی پرائز، سلطان پھر کیا کیا کرتا تھا جب کتاب کسی بھی قیمت پر نہیں بکتی تھی، کسی بھی قیمت پر خریدی نہیں جا سکتی تھی، تو سلطان کیا کیا کرتا تھا؟ آنسر ہے بچوں، وین اینی بک واز ناٹ ٹو بی باٹ ایٹ اینی پرائز، جب کوئی بھی کتاب کسی بھی قیمت پر نہیں مل سکتی تھی، ہی وڈ ہیو اٹ کاپیڈ، تو وہ اس کو کاپی کروا لیا کرتا تھا، لکھوا لیا کرتا تھا. کویسچن نمبر 4، واٹ وڈ ہی ڈو وین دا آتھر ہیڈ ناٹ یٹ ریٹن دا بک، اور وہ تب کیا کرتا تھا جب مصنف نے بھی کتاب لکھی ہی نہیں ہوتی تھی؟ تو آنسر ہے وین دا آتھر ہیڈ ناٹ یٹ ریٹن دا بک، اور جب مصنف نے بھی کتاب لکھی نہیں ہوتی تھی، ہی وڈ سینڈ ہم آ ہینڈسم پریزنٹ، تو اس کو ایک انتہائی خوبصورت، قیمتی، بہت ہی دیدہ زیب تحفہ بھجوایا کرتا تھا.
اینڈ ریکویسٹ ہم، اور پھر اسے درخواست کرتا تھا ٹو سینڈ ہم دا فرسٹ کاپی، کہ مجھے اس کی پہلی کاپی یعنی کہ جو بھی آپ پہلا اس کا شمارہ بنائیں گے لکھیں گے وہ پلیز مجھے بھجوا دیجیے گا. ہاؤ مینی بکس، کویسچن نمبر 5، ہاؤ مینی بکس ہیڈ ہی گیدرڈ، اس نے کتنی کتابیں جمع کر لی تھیں، کتنی کتب جمع کر لی تھیں. ہی ہیڈ گیدرڈ نو فیور دین 400,000 بکس، اس نے 4 لاکھ سے کم نہیں 4 لاکھ سے زیادہ کتابیں جو ہیں وہ اکٹھی کر لی ہوئی تھیں. نمبر 6، وائی واز اٹ ڈیفیکلٹ ٹو کلیکٹ سو مینی بکس ان دوز ڈیز، ان دنوں میں اتنی ساری کتابوں کو اکٹھا کرنا اتنا مشکل کیوں ہوا کرتا تھا. اٹ واز ڈیفیکلٹ ٹو کلیکٹ سو مینی بکس ان دوز ڈیز، ان دنوں میں اتنی ساری کتابوں کو اکٹھا کرنا اتنا مشکل اس لیے تھا بیکاز پرنٹنگ واز ان نون، کیونکہ پرنٹنگ سے تو لوگ متعارف ہی نہیں تھے، یعنی کہ کتابوں کو چھاپنا، چھاپا خانہ یا پریس جو ہے یا اس کی طباعت اور اس کی جو چھپائی تھی وہ تو اس وقت تھی ہی نہیں، ممکن ہی نہیں تھی، لوگ اس سے واقف ہی نہیں تھے. اینڈ ایوری کاپی ہیڈ ٹو بی پینفلی کاپیڈ، اور ہر کاپی جو ہر کتاب ہر کتاب لکھی جاتی تھی وہ ایک بڑی تکلیف دہ مرحلے سے گزر کر لکھی جاتی تھی بائی اے پروفیشنل کاپسٹ، اور وہ بھی ایک پیشہ ورانہ کاپسٹ جو لکھنے والا تھا، پیشہ ورانہ آدمی، اس کے لکھے جانے سے اس کے ہاتھ سے لکھوائی جاتی تھی. تو یہ ایک بہت ہی مشکل پروسیس تھا جو اس زمانے میں کیا جاتا تھا، اور بڑا مشکل تھا کتابوں کو حاصل کرنا، اور لوگوں کے لیے کتابیں لکھنا بھی بہت زیادہ مشکل ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ساری زندگی میں اتنی کتب لکھ دیں ہاتھ سے جتنی کہ ایک عام آدمی اپنی ساری زندگی میں پڑھ نہیں سکتا. اور یہ اگر سوچا جائے تو اس بات کے حوالے سے بڑا ایک عقل کو حیران کر دینے والی بات لگتی ہے کہ کتاب کو لکھنے کے لیے کتنا نالج چاہیے ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنے علم سے اور کتنے گہرے مشاہدے سے نوازا ہوگا کہ وہ جو بھی چیز دیکھتے ہوں گے، جو بھی چیز پڑھتے ہوں گے وہ ان کے ذہن پہ نقش کرتی ہوگی اور وہ فوراً اس کو کتاب میں ڈھالتے ہوں گے. اور پھر یہ وقت آیا کہ انہوں نے اتنی کتب لکھ دیں جتنی کہ کوئی ایک آدمی اپنی ساری زندگی میں پڑھ نہیں سکتا، انہوں نے اتنی کتب لکھی. تو کتابیں لکھنا 15 سینچری میں، بیک ان 14th اور 13th سینچری میں، اٹ واز ریئلی اے ڈیفیکلٹ ٹاسک، اور یو کین سے اٹ واز این اپ ہل ٹاسک ٹو پرفارم ایٹ دیٹ ڈے. بٹ people who wrote the books, especially the Muslim scientists, philosophers, scholars, travelers, tourists who wrote these books, I would pay a grand salute to those people, کیونکہ انہوں نے ہاتھ سے لکھ کے اس وقت میں اتنی زیادہ ٹیکنالوجیز نہ ہونے کے باوجود ایسی ایسی کتب لکھیں، ایسا ایسا علم کا خزانہ چھوڑا بعد میں آنے والی نسلوں کے لیے، جن سے آج تک لوگ استفادہ کر رہے ہیں، آج تک مستفید ہو رہے ہیں. ہم اگر میڈیکل سائنس کی بات کریں تو ابن سینا جس نے اگر وہ بکس اپنی نہ لکھی ہوتی، ہینڈ ریٹن مینوسکرپٹس ہیں، سیاہی سے لکھے ہوئے ہیں، اگر وہ نہ لکھے ہوتے تو آج شاید میڈیکل سائنس کسی اور ڈائمینشن میں کام کر رہی ہوتی. اسی طرح اگر ہم الخوارزمی کی بات کریں جن کے اوپر بیس کرتا ہے الگوریتم، اور الگوریتم آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں کسی بھی میکانزم کو ڈرا کرنے کے لیے، ڈیفائن کرنے کے لیے ضروری ہے، اگر انہوں نے وہ نہ لکھی ہوتی تو آج ہماری کمپیوٹر سائنسز اور اس کے ساتھ ساتھ تمام پروجیکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ شاید کسی اور ڈائمینشن میں گئی ہوتی. تو یہ اس زمانے میں کتابیں لکھنا اور پھر ان کو مختلف ان کی کاپیز بنا کے آگے بھجوانا بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک تھا. تو بچوں آج کے ہمارے لیکچر میں یہی 3 لیٹرز اور کمپریہنشن شامل تھا. اپنے نئے لیکچر میں مزید جو چیزیں ان کے ساتھ میں حاضر ہوں گا. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.